ناول یوں مل گئے راستے، رائٹر ہمائل کاظمی، ایپیسوڈ نمبر 17۔ کمرے کی دروازے کی ہلکی دستک پر دامیر نے فوراً دروازہ کھولا، جہاں سامنے حرم، براق اور الیانہ کھڑے تھے۔ تینوں کے ہاتھوں میں بیٹ اور ڈنڈے موجود تھے۔ ماموں، چھت پر چور موجود ہے، حرم نے آہستہ آواز میں دامیر کو مطلع کیا، اور اس بار لگتا ہے اپنی محبوبہ کو بھی ساتھ لایا ہے۔ یہ مشاہدہ براق چودھری کا تھا، جنہوں نے چور کا اور ایک نسوانی وجود کا سایہ چھت کی دیوار پر ابھرتا دیکھا تھا۔ تم دونوں کیا فضول باتیں کر رہے ہو؟ نیند بھری آنکھوں سے گھورتے اس سے دونوں کو گھڑکا۔ یہ سچ کہہ رہے ہیں بھائی، میں نے بھی چھت سے آتی ہلکی سرگوشیوں کی آواز سنی ہے، الیانہ نے خاصے سہمے انداز میں بتایا۔ اسے چور کے ذکر صحیح ہاتھوں میں کپ کپاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ آپ یہاں کھڑے باتیں کریں، چلیں جلدی اوپر، کہیں چور پہلے کی طرح بھاگ نہ جائے۔ رابیل کمرے سے نکلتی فوراً سے آگے بڑھی، ان کی آوازوں سے وہ بھی جاگ چکی تھی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ دامیر نے آگے بڑھتے فوراً اس کے ہاتھ پکڑے۔ وہ ان سب کی بے وقوفی میں اپنی بیوی کو کسی خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ اوپر چور پکڑنے؟ اس کی معصومیت سے کہنے پر دامیر کا دل کی اپنا سر پیٹ لے۔ ہم چور پکڑنے جا رہے ہیں، شاپنگ پر نہیں، جو تم سب تیار کھڑے ہو۔ اس سے سب کو گھوٹے ایک نرم نگاہ پہلو سے لگی بیوی پر ڈالی۔ دامیر، آپ کچھ بھی کہہ لیں، میں ضرور ساتھ جاؤں گی، میں نے کبھی چور نہیں دیکھا۔ چادر کا پلو سر پر جماتے وہ ضدی لہجے میں گویا ہوئی۔ میری جان، وہ چور ہے، کوئی دوسرے سیارے سے آیا عجوبہ نہیں، جسے دیکھنے کا تمہیں اتنا اشتیاق ہو رہا ہے۔ اس نے خاصے تعصب سے بیوی کو دیکھا، جبکہ رابیل کے چہرے پر سب کے سامنے یوں میری جان سننے پر گلال سا بکھر گیا۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ ابوذر نے عجلت میں اندر داخل ہوتے الیانہ کو دیکھا، جو بھاگ کر اس کی طرف آئی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ براق نے حیرانگی سے اسے دیکھا، وہ تو الیانہ کے ساتھ چھپ چھپا کر یہاں آیا تھا۔ تم گھامڑ آدمی، میری بیوی کو کس خوشی میں خطرے والی جگہ میں لے پھر رہے ہو؟ ابوذر نے غصے سے براق کو ڈپٹا۔ الیانہ فوراً آگے بڑھتی اس کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ کچھ لمحوں پہلے چھایا ڈر و خوف ابوذر کی موجودگی سے ختم ہو گیا تھا۔ آپ سب کی باتیں اگر ختم ہو گئی ہوں تو ہم اوپر جائیں، اس سے پہلے کہ وہ چور اس دن کی طرح دوبارہ بھاگ جائے۔ حرم نے سب کو گھورا، جو اپنی ہی باتوں میں مشغول تھے۔ چاروں نے چار دامیر اور ابوذر آگے بڑھتے اپنی اپنی بیویوں کے سامنے ڈھال بن گئے۔ میری حفاظت کوئی نہیں کرے گا؟ حرم نے سب کی طرف دیکھا۔ براق نے استہزائیہ مسکراہٹ سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں کیا ضرورت ہے حفاظت کی؟ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے بھی ایک عدد توپ کی ضرورت ہے۔ یہ خالی ہولی چور سے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہونا۔ براق نے بے فکری سے کہتے قدم آگے بڑھے۔ حرم غصے سے مٹھیاں بھینچتی ان کے پیچھے ہو گئی۔ منڈیر کے کنارے پر بیٹھے ہاتھوں میں ہاتھ دیے وہ دونوں آنے والے وقت سے بے خبر محو گفتگو تھے۔ ہمیں نہیں پتا کہ چور کے پاس کوئی اسلحہ ہے یا نہیں، اس لیے بہتر ہے کہ اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس پر حملہ کر دیا جائے۔ دامیر نے سب کو پلان سمجھایا۔ ہر کوئی اپنی پوزیشن سنبھال چکا تھا۔ لڑکیوں کو بالکل آخر میں کھڑا کیا گیا۔ ڈنڈے ہاتھ میں لیے وہ چھت پر داخل ہوئے۔ رات کے اندھیرے میں چاند کی روشنی میں دو عکس چمک رہے تھے، چور اور اس کی محبوبہ باتوں میں مشغول تھے۔ حرم نے غصے سے اسے گھورا، جس کی وجہ سے وہ اس دن امی کے ہاتھوں ذلیل ہوئی تھی۔ ہاتھ میں موجود ڈنڈے پر گرفت مضبوط کی، آگے قدم بڑھاتے اسے زور سے ڈنڈا چوڑے شانے پر دے مارا۔ یوشی اور گنوا نے ہڑبڑا کر پلٹ کر دیکھا۔ درد سے ایک بے ساختہ چیخ یوشی کے لبوں سے ادا ہوئی۔ جانی پہچانی آوازوں پر دامیر نے فوراً آگے بڑھ کر چھت کی لائٹ جلا دی۔ پورا چھت لمحوں میں روشنی میں نہا گیا۔ آپو؟ حرم نے صدمے کی سی کیفیت میں گنوا کو پکارا، جو فکر مندی سے یوشی کا کندھا پکڑے کھڑی تھی۔ تم پاگل ہو گئی حرم، یہ کیا طریقہ ہے؟ گنوا نے غصے سے اسے گھورا، چہرے پر غصہ جھلک رہا تھا۔ واہ، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ براق کی آواز پر دونوں نے پلٹ کر دیکھا، جہاں سب آنکھوں میں حیرت لیے انہیں دیکھ رہے تھے۔ دونوں کے چہروں پر سایہ سا گزرا، دونوں کا برسوں کا راز آج فاش ہو گیا تھا۔ تم دونوں آج تک ہم سے جھوٹ بولتے آئے ہو؟ ابوذر نے دونوں کو دیکھا۔ اس اپنے دوست جیسے بھائی سے یہ امید نہیں تھی۔ اس نے سب سے اتنا بڑا سچ چھپا کر رکھا تھا۔ میں اتنے عرصے سے فضول میں دونوں کے ملن کی دعائیں کرتا رہا۔ براق کو فوراً اپنی لمبی لمبی مانگی جانے والی دعائیں یاد آئیں۔ وہ تم ہی تھی نا جس نے یوشی بھائی کو نکاح نامہ دیا تھا؟ حرم نے تیکھی نظروں سے بہن کو گھورا۔ میں سوچتا تھا میرا بھائی رات کو چھت پر تارے گننے جاتا ہے، لیکن یہاں تو پورا چاند موجود ہے۔ سب کی باتوں کی ضد میں کھڑی وہ مزید کھسک کر یوشی کے کندھے سے جا لگی، جس نے فوراً اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دبا لیا۔ براق اور حرم کے لان تان جاری و ساری تھے۔ ہم کوئی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ نہیں ہے کہ تم لوگ ہمیں اس طرح ذلیل کر رہے ہو۔ نکاح ہوا ہے ہمارا، ایک حلال رشتے میں بندھے ہوئے ہیں ہم۔ سب کی باتیں سنتے یوشی کا غصے کا گراف بڑھ چکا تھا۔ اپنی منکوہا کے کندھے کے گرد بازو پھیلاتے وہ ڈٹ کر کھڑا ہوا۔ گھر والوں کے سامنے اس کی یوں بے باکی سے کھڑے ہونے پر گنوا کا سر شرم سے جھک گیا۔ میرے خیال سے ہم نیچے چلتے ہیں۔ رابیل، مجھے چائے پینی ہے۔
دمیر نے کچھ چیزوں کو شرم سے نظریں پھیرتے رابیل سے کہا، بیٹی جیسے بھانجی کا شوہر اس کے سامنے بھانجی کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا، یہ کسی بھی مرد کے لیے ناشائستگی کا عالم تھا۔ آپ جائیں اور میرے لیے بھی بنا دیجیے گا۔ رابیل کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ تھی، دل میں چاروں سو سکون پھیلا ہوا تھا۔ دمیر نے گڑبڑا کر اسے دیکھا، گنوا نے فوراً یوشی کا ہاتھ جھٹکا، چہرہ شرم سے سرخ ہو رہا تھا۔ جب آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو مسئلہ کیا ہے؟ کب سے خاموش کھڑی الیانا بول اٹھی، سارا مسئلہ ہی لقمان چودھری اور ساجد مغل کا ہے۔ ابوذر سینے پر بازو باندھے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ بڑوں کی انا و جنگ نے چھوٹوں کی زندگیوں کو تباہی کے دہانوں پر لا کھڑا کیا تھا۔ آپ چاہتے تو اس رشتے کے لیے بڑے ابا کے سامنے سٹینڈ لے سکتے تھے۔ براق گویا ہوا، میں بڑے ابا کو تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا اور میں نانا ابو کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ دونوں کے پیروں میں اپنوں کی محبت کی زنجیر بندھی ہوئی تھی، پر یہ سب ہوا کیوں؟ سب نے الیانا کو دیکھا، ذہن ماضی میں ہوئے واقعات میں الجھ گیا۔ لقمان چودھری اور ساجد مغل پولیس کے محکمے سے وابستہ تھے۔ ساجد مغل کی لاہور ٹرانسفر کے بعد دونوں کے مابین دوستی کا رشتہ پروان چڑھتا رہا۔ دونوں کے گھر کے چھت ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، گھروں کے ساتھ دل بھی یکجا تھے، بچے ساتھ کھیلتے بڑے ہو رہے تھے۔ ایک دن اچانک ساجد مغل کی طبیعت خراب ہوگی۔ اس وقت گھر میں ان کے ساتھ صرف گنوا تھی۔ نانا کی بگڑتی طبیعت کو دیکھتی وہ بھاگ کر ساتھ والے گھر سے یوشی کو بلا لے۔ دونوں نے مل کر انہیں اسپتال پہنچایا۔ بروقت علاج سے ان کی طبیعت فوراً سنبھل گئی اور ساتھ ہی ساتھ دل میں یوشی چودھری کے لیے محبت و شفقت کے جذبہ پروان چڑھتا گیا۔ بھاگتا دوڑتا ہر کام کرتا یوشی ان کے دل کو بھا گیا۔ دل میں خیال سا ابھرا جس کا ذکر انہوں نے فوراً اپنے دل عزیز دوست سے کیا۔ لقمان چودھری کچھ سوچ بچار کرتے بالآخر مان گئے۔ یوں دونوں گھروں کو ہمیشہ کے لیے جوڑنے کے لیے یوشی چودھری اور گنوا مغل کا نکاح کر دیا گیا۔ لیکن کہانی میں اصل ٹوئسٹ تب آیا جب ایک کیس حل کرتے ہوئے دونوں دوست ایک دوسرے کے مخالف کھڑے ہو گئے۔ انہی دنوں کی بات ہے جب ڈرگ سمگلنگ میں ملک کی کچھ نامور شخصیات شامل تھیں۔ میڈیا اس کیس کا ہر پہلو منظر عام پر لانے کو بے چین تھی۔ مختلف نامور شخصیات یہ کیس ختم کروانے اور ثبوت مٹانے کے لیے منہ مانگی قیمت دینے کو تیار تھے۔ ایسے میں بڑے افسران تک یہ خبر پہنچی کہ محکمے میں موجود کچھ لوگ چند سکوں کے عوض اپنا ایمان بیچ دینے کو تیار ہیں۔ کیس کے دو اہم فریق لقمان چودھری اور ساجد مغل تھے۔ ایس پی صاحب کی ہدایت پر دونوں حضرات کو وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ کا آرڈر دے دیا گیا۔ دامیر نے بات ختم کرتے سب کے چہرے دیکھے، سب گول دائرے کی صورت میں زمین پر بیٹھے تھے۔ ان کو ریٹائر کیوں کیا گیا؟ الیانا کے ذہن میں بہت سے سوال اٹھ رہے تھے۔ جس نے بھی رشوت لینے کی کوشش کی تھی وہ شخص منظر عام سے غائب تھا۔ ایسے میں اگر یہ خبر میڈیا پر آ جاتی تو حالات سازگار نہ رہتے، اس لیے شک کی بنیاد پر کیس میں ملوث فریقین کو وقت سے پہلے ریٹائر کر دیا گیا اور کیس کو جلد ختم کر دیا گیا۔ دامیر نے اسے تفصیلاً سمجھایا۔ نانا ابو کو لگتا ہے یہ رشوت لقمان انکل نے لی تھی۔ حرم گویا ہوئی، اور بڑے ابا کو لگتا ہے یہ سب ساجد انکل نے کیا ہے۔ اب کی بار براق گویا ہوا، نانا ابو ایسا نہیں کر سکتے۔ گنوا بولی، بڑے ابا بھی ایسا نہیں کر سکتے۔ سب اپنے اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے تھے۔ اگر کسی نے یہ کیا نہیں تو پھر یہ سب ہوا کیسے؟ الیانا کے سوال پر سب کے لبوں پہ خاموشی چھا گئی۔ اس سوال کا جواب تو کسی کے پاس نہیں تھا۔ کچھ بھی ہو، میں گنوا سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ یوشی کھڑے ہوتا گویا اعلان کر گیا، حوصلہ رکھیں بھائی، ابھی آپ کے پیپرز ہونا باقی ہیں۔ براق نے بھائی کو آئینہ دکھایا، یوشی فقط اسے گھور ہی سکا۔ خیر جو بھی ہے، میں گنوا کو نہیں چھوڑوں گا۔ دل میں تو گنوا کے بھی یہی بات تھی، لیکن بس تعمیر کی موجودگی میں شرم آڑے آ رہی تھی۔ اچھا ہیرو، ذرا حوصلے سے کام لے، ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ رشتے ٹوٹیں، لیکن ہمیں مل کر کوئی نہ کوئی حل تلاش کرنا ہوگا۔ خیر رات بہت ہو گئی، اٹھو سب اپنے اپنے کمرے میں جاؤ۔ سب اپنی جگہ سے فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ حرم نے گنوا کا بازو دبوچا اور اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ براق اور یوشی چھت کی دیوار پھلانگتے اپنے چھت پر اتر گئے۔ الیانا نے بیچارگی سے ابوذر کو دیکھا، آؤ میرے ساتھ۔ ابوذر کے چہرے پر بھرپور مسکراہٹ چھا گئی۔ الیانا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھا دیا۔ تم ہو باغات پہ اڑتی ہوئی تتلی کی مثال، میں وہ بچہ جو تعاقب میں لگا رہتا ہوں۔ لیپ ٹاپ پر کام کرتے اس نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا، جہاں بیڈ کے کنارے پر انگلیاں چٹکتی وہ کچھ مضطرب کا شکار تھی۔ کیا ہوا؟ سالیہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات۔ وہ فوراً بھانپ گیا۔ آنٹی اور ارم بھابھی مجھ سے ناراض ہیں۔ وہ فوراً گویا ہوئی۔ عادل نے گہرا سانس بھرا اور اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ میں جانتا ہوں وہ تمہیں خاصا ٹف ٹائم دے رہی ہیں اور میں خود ان سے اس بارے میں بات کروں گا، لیکن اس وقت میں تمہیں دوسرے گھر میں نہیں رکھ سکتا یار۔ میں امی ابو کا اکلوتا بیٹا ہوں، مجھ پر بہت سے فرائض عائد ہوتے ہیں۔ سالیہ نے اسے حفکی سے دیکھا۔ میں نے کب کہا کہ مجھے الگ رہنا ہے؟ میرا اپنا بھائی اگر میرے والدین کو چھوڑ کر الگ گھر میں رہے گا تو یہ چیز مجھے کبھی خوشی نہیں دے سکتی، تو پھر میں کیسے یہی بات اپنے لیے منتخب کر سکتی ہوں؟
عدیل کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی۔ تم بہت اچھی ہو سالیہ، میں خدا کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ اس رب کائنات نے مجھے تم جیسی شریک حیات سے نوازا ہے۔ ہماری شادی بھلے ہی ارینج ہو، لیکن ارینج سے لب تک کا سفر بہت خوبصورت اور دل کو چھو لینے والا تھا۔ میں اتنے سال تمہارے حقوق کے لیے کھڑا نہیں ہو سکا۔ تمہاری شکوہ کرتی نظریں ہمیشہ مجھے اندر تک بے چین کیے رکھتی تھی۔ رب کے حضور سجدے میں ہمیشہ شرمندگی کا شکار رہا ہوں، لیکن میں نے یہ جان لیا ہے کہ محض پشیمان ہونے سے حالات کبھی نہیں بدلتے۔ آپ کو اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ آپ اب بدلاؤ چاہتے ہیں۔ گناہگار تو توبہ کرنے کے ساتھ خود کو بدلنے اور گناہ کو چھوڑنے کی بھی تدبیر کرنی چاہیے، کیونکہ آپ علم کو صرف عمل سے محفوظ کر سکتے ہیں۔ سالیہ نے اپنے سر اس کے شانے پر رکھ دیا۔ مقابل کی باتیں اس دل میں سکون بھر رہی تھی۔ مجھے کل امی ابو کے گھر چھوڑ دیں گے؟ اس نے بہت نرمی سے گزارش کی۔ ابھی تو ملن کی گھڑیاں شروع ہوئی ہیں، تم ابھی سے جدائی کی باتیں نہ کرو۔ اس کے منہ بسورنے پر وہ ہنس دی۔ شام تک واپس آ جاؤں گی۔ اس کی آنکھوں میں جلتے دیپ دیکھتا وہ ہار مان گیا۔ میں چھوڑ بھی آؤں گا اور لے بھی آؤں گا۔ اس کی آنکھوں پر بوسہ دیتے اس نے نرمی سے سالیہ کو اپنی پناہوں میں چھپا لیا۔ مدتوں بعد دونوں کے دلوں میں سکون اترا تھا۔ کہانیاں ہی صحیح، سب مبالغے ہی صحیح، اگر وہ خواب ہے تعبیر کر کے دیکھتے ہیں۔ میں تو شروع سے ہی دیسی کھانوں کو بہت مس کرتا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے نفوس خاموشی سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ خدیجہ آپا آگے بڑھ کر بھتیجے اور ہونے والے داماد کو انہیں اقسام کے کھانے پیش کر رہی تھی۔ حرم ایک نظر اسے دیکھتی شرم سے پلیٹ پر جھکے جا رہی تھی۔ آپ کا گھر کوئی چھوٹا نہیں؟ گھر پر ایک تائرانہ نظر ڈالتے اس سے تبصرہ کیا۔ گنما نے حیرت سے اسے دیکھا جو ان کے 10 مرلے کے خوبصورت گھر کو چھوٹا کہہ رہا تھا۔ آپ لوگوں کو یہاں سے شفٹ ہو جانا چاہیے۔ شادی کے بعد میں ان تنگ تاریک گلیوں میں نہیں آ سکتا۔ کسی کے جواب سنے بغیر وہ اپنا ہی بولے جا رہا تھا۔ رابیل نے غصے سے پہلو بدلا۔ اس لڑکے کا لہجہ اور آنکھیں اسے پہلی ملاقات میں ہی بری لگی تھی۔ موم بتا رہی تھی کہ آپ کالج میں پڑھاتی ہیں؟ وہ اب براہ راست رابیل سے مخاطب تھا۔ جی، اس نے یک لفظی جواب دیا۔ کون سا سبجیکٹ پڑھاتی ہیں؟ دوسرا سوال داغا کیا؟ کیمسٹری۔ رابیل نے پھر جواب دیتے پانی کے بہانے کچن میں آ گئے۔ احمد کی نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا۔ پانی کے گلاس کو لبوں سے لگاتے اس نے آہٹ پر پلٹ کر دیکھا جہاں سامنے الیانا کھڑی تھی۔ گلابی رنگ کی قمیض شلوار میں دوپٹہ کندھوں پر ڈالے وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ رابیل کے زرد چہرے کو دیکھتی وہ پریشانی سے بولی۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ نرمی سے مسکرائے۔ گھر میں کوئی آیا ہے کیا؟ ڈائننگ روم سے کسی انجانی آواز کو سنتے وہ استفسار کر رہی تھی۔ ہاں، وہ انیسہ باجی کا بیٹا آیا ہے۔ آؤ میں تمہیں ملواتی ہوں۔ رابیل کی تقلید میں چلتی وہ ڈائننگ روم میں داخل ہوئی۔ احمد نے پلیٹ پر سے سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ الیانا کو لگا اس کے پیروں کے نیچے سے کسی نے زمین کھینچ لی ہو۔ سر پر آسمان گرتا ہوا محسوس ہوا۔ ہاتھوں کی کپکپاہٹ بہت واضح تھی۔ جیسن؟ اس کے لبوں سے سرگوشی کی صورت میں لفظ ادا ہوا۔ چکراتے سر کو بمشکل سنبھالتی وہ بھاگتی ہوئی وہاں سے نکلی۔ قدموں کو گھسیٹتے وہ گھر میں داخل ہوئی جہاں سامنے چاروں نفوس ٹی وی کے سامنے برجمان تھے۔ میں یہ نہیں کر سکتی، مجھے یہ سب چھوڑنا ہے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، مجھے گناہگار نہیں مرنا۔ میں اس گناہ کے دلدل میں مزید نہیں پھنس سکتی۔ آنکھوں کے آگے دھند چھائی، سر چکرایا، قدم ڈگمگائے۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اس نے سب کو خود کی جانب بڑھتے دیکھا۔ آہٹ پر سر اٹھا کر اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ آپا آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں کے گرد ہلکے اس کی بے خوابی کی نشاندہی کر رہے تھے۔ نور؟ آپا نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ رقیہ بیگم کو گزرے آج 1 ماہ گزر گیا تھا۔ ابا اپنے کمرے کے ہو کر رہ گئے تھے۔ مصطفیٰ ابھی تک بیرون ملک میں موجود مسائل کو حل کرنے میں لگا ہوا تھا اور نور؟ سب ختم ہو گیا آپا۔ اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اللہ رحم کرے، کیوں خود کو اذیت دیتی ہو؟ اللہ ایک بار پھر تمہاری گود ہاری کرے گا، مایوس کیوں ہوتی ہو؟ آپا نے اسے دکھ سے دیکھا۔ یہ سب آپ کے بھائی کی وجہ سے ہوا ہے، وہ یہ بچہ نہیں چاہتے تھے اور دیکھیں میرا بچہ مجھ سے دور ہو گیا۔ آنسو آنکھوں سے بہتے رخسار کو نم کر رہے تھے۔ ہچکیوں کی ضد میں وہ روتی بے حال ہو گئی۔ وہ اس کی بھی اولاد تھا۔ آپا فوراً بھائی کی حمایت میں بولی۔ ڈاکٹر نے پہلے ہی نور کی پریگنینسی کو ویک قرار دیا تھا۔ مسلسل ذہنی دباؤ اور سٹریس سے تیسرے ماہ میں اس کا حمل ضائع ہو گیا۔ تب سے وہ بے حال خود اذیتی کا شکار تھی۔ میں فیصلہ کر چکی ہوں، میں اب یہاں نہیں رہوں گی، چلی جاؤں گی بہت دور، جہاں میرا وجود کسی مصطفیٰ نامی شخص کا محتاج نہ ہو۔ چلو کچھ دیر ہنستے ہیں محبت پر، عنایت پر، کہ بے بنیاد ہیں باتیں، سبھی رشتے سبھی ناتے، ضرورت کی ہیں ایجادیں، کہیں کوئی نہیں مرتا کسی کے واسطے جانا، کہ سب ہے پھر لفظوں کا،
ہے سارا کھیل حرفوں کا، نہ ہی محبوب کوئی بھی، جسے ہم زندگی کہتے، جسے ہم شاعری کہتے۔ غزل کا قافیہ تھا جو، نظم کا عنوان تھا جو، وہ لہجہ جب بدلتا ہے قیامت خیز لگتا ہے۔ وقت کے آگے چلتا تھا جو سایہ بن کے رہتا تھا، جدا اب اس کے راستے ہیں، چلو کچھ دیر ہنستے ہیں، چلو کچھ دیر ہنستے ہیں۔